السلام علیکم ناظرین، انور حسن چترالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹریو ٹی وی مختلف موضوعات کو زیر بحث لے آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شعبہ حیاہ زندگی سے منسلک لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو معلومات فراہم کر سکیں۔ اور آج میں بہت ہی خوبصورت موضوع سیاحت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اور اس سے منسلک جو کافی عرصے سے ایک خاتون سیاحہ جو پاکستان کے علاوہ یمن، دبئی، ابوظہبی اور افریقہ میں اس نے سیاحت کی ہے، ایک کتاب بھی لکھ ڈالی ہے، سفرنامہ جو کتاب لکھ ڈالی ہے وہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں کو وزٹ کیا، وہاں گھوم پھیرے، اس حوالے سے اس نے اپنا تاثرات کا اظہار کیا۔ ایک کتاب کے بھی وہ مصنفہ ہے اور سیاحہ بھی ہے، اور بڑے کافی عرصے سے وہ سیاحت کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا داد پاکستان کے اندر جتنے خوبصورت علاقے ہیں، ہمارے کوہسار ہے، ندی نالے ہے، اور یہاں کی کھلیان، کھیت کھلیان اور خوبصورتی اور گاؤں اور مختلف علاقوں کی اپنی ایک چاشنی ہے، ان کو اگر دنیا میں متعارف کرایا جائے تو یہاں سیاحوں کو مدعو کیے جا سکتے، اس کے وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو میں آج کا موضوع بھی ہمارے ان ساری چیزوں کو احاطہ کرے گی۔ تو میں آج کی جو مہمان رابعہ خان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا رابعہ خان صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ جو آپ سیاحت کے جو شوقین ہیں، مختلف ملکوں میں آپ نے ٹریول کی ہے، اور یہ کب سے آپ کو یہ شوق کا ابتدا ہو، اور ابھی تک کہاں کون سے ملکوں میں آپ گھومے ہیں؟ اس طرح سے ہے کہ جب کوئی بھی بات ہوتی ہے، ہمارے شاعر ادیب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی شوق تو بچپن سے تھا، تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ شوق تو بچپن سے تھا سیاحت کا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ، میرے پیرنٹس، آباء و اجداد جو ہیں وہ ایبٹ آباد سے ہیں، ننہال میرا خانپور سے ہے، تو ہم لوگ لاہور میں سیٹل ہو گئے، میرے پیرنٹس، تو ہم لوگ بہن بھائی سارے لاہور میں پلے بڑھے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ہر گرمیوں کی چھٹیاں میں ہم لوگ واپس اسلام آباد اور ایبٹ آباد کے مختلف علاقے اور مری، اس طرح سے ہوتے ہوئے واپس لاہور جاتے تھے، تو 2-3 مہینے ہمارے فیملی کے ساتھ اس طرح سے گزرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ ٹرینڈ وہاں سے چل رہا ہے، میرے اسکول ٹائم سے، کہ ہم لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں جا رہے ہیں اور مری وغیرہ گھومنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ٹریولنگ میرا خیال ہے وہیں سے شروع ہوئی، اور میں نے جیسے ہی اپنا ہائی اسکول فنش کیا تھا تو میرا فرسٹ کہہ سکتے ہیں اوورسیز ٹرپ وہ جو تھا وہ انڈیا کا تھا، اور میرا ابھی مجھے یاد پڑتا ہے بڑی اچھی طرح سے کہ میں 18 کی نہیں ہوئی تھی، ابھی کچھ ٹائم تھا اس میں، تو لیکن میں ضد کر رہی تھی کہ نہیں، میں نے انٹر کے ایگزامز دیے ہیں، تو میں لاہور کالج لاہور کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، تو میں نے اوورسیز جانا ہے۔ تو انڈیا میں کچھ فیملیز تھیں ہماری، کچھ یو کے سائڈ میں تھی، تو میرے والد بڑے پریشان ہوئے کہ پاسپورٹ بھی نہیں ہے تو کیسے جائیں گے، لیکن بہرحال یہ ہوا کہ وہ کچھ ماہ کا فرق تھا تو مجھے پاسپورٹ 18 سے پہلے مل گیا تھا۔ صحیح۔ اور میرا خیال ہے ان وقتوں میں شاید حالات اتنے خراب نہیں تھے، زیادہ دوستانہ تھے، تو میں نے میری فرسٹ ٹریولنگ تھی واگا بارڈر سے انڈیا کی، تو ترن تارن وہ جلیانوالہ باغ ایک مشہور واقعہ ہے، اس کے بعد سہارنپور اور دہلی، آئی تھنک دہرادون، تو میری وہاں تقریباً وہاں پہ کافی ٹائم میں نے گزارا ہے۔ اس کے بعد سے یہ ٹریولنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو 1994 سے جیسے کہ ہم لوگ مائیگریٹ ہو گئے تھے ساؤتھ افریقہ میں، تو میری فیملی میں ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں اور 2 ہی پوتے ہیں جی۔ تو ہم لوگ ساؤتھ افریقہ میں جو ہے ہمارا پراپر ایک ہائکنگ گروپ ہے، جن کے ساتھ ہم لوگ ہر سنڈے کو ٹریکس پہ جاتے رہتے ہیں۔ اب ابھی تک کون سے ملکوں میں آپ نے سیاحت کی، گھومے پھرے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈیا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اس کے بعد ہم لوگ ساؤتھ افریقہ سیٹلڈ ہو گئے، تو وہاں سے مجھے دبئی کے لیے چانس ملا، ابوظہبی کا چانس ملا، اور یمن سنا میں ہماری 24 آورس کا ٹرانزٹ تھا، تو وہ ایک بڑا الگ سا ایکسپیرینس تھا، ایک عرب کنٹری میں جہاں آپ کے سراؤنڈنگ میں سب لوگ ینگسٹرز بھی کیا کہتے ہیں کرتا پہنا ہوا ہے اور خنجر لٹکائے ہوئے کمر میں۔ اس وقت میرے بیٹے ذرا چھوٹے تھے تو وہ تھوڑے سے نروس تھے کہ یہ کس طرح کا ماحول ہے، لیکن وہ بھی ایک اپنا تجربہ رہا ہمارا۔ تو اس کے علاوہ جو اب میں تھوڑا عرصہ پاکستان میں ہوں،
تو پاکستان میں مجھے کافی سیاحت کے چانسز ملے ہیں. اچھا، تو آپ مختلف یمن، دبئی، ابو ظہبی جی اور آپ انڈیا مختلف ملکوں میں آپ گھومے پھرے، کون سے ملک کی جو لوگوں سے آپ زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ اگر ہم پاکستان سے باہر کہنا چاہ رہے ہیں کہ کون سے لوگوں سے ہاں جی، زیادہ ہاں جی، متاثر، ہاں جی. دیکھیں زیادہ ٹائم جو ہے میرا وہ تو گزرا ساؤتھ افریقہ میں. تو اس اچھا. میں ظاہر ہے جو مکس کمیونٹی ہیں، اور ہم لوگ جیسے کہ میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، تو میرا فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے پروٹیسٹ ورکشاپس وغیرہ چلتے رہتے ہیں. تو میرا وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں بہت سارا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہیں. اچھا. رائٹ. تو اس میں سارے مذہب کے لوگ بھی ہیں. ہم لوگ یہودیوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی فلسطین کی فیور میں ہیں. ہم لوگ انڈینس کے ساتھ، بلیک کمیونٹی کے ساتھ، اور وائٹ کرسچنس کے ساتھ، مسلمس، انڈین مسلمس، سب کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اگر کسی ایک کیٹیگری میں کسی کو فکس کروں تو میرا خیال ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہنا کہ پاکستان سے باہر کن لوگوں سے ظاہر سیاح کے لیے کوئی باؤنڈری، کوئی مذہب، کوئی ان چیزوں سے تفرقات سے فرق کہ نہیں وہ پڑتا. ایک معاشرے کو، ایک ثقافت کو، کلچر کو وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہی بات ہے. لوگ جو ہیں ساری جگہ میرا خیال ہے اچھے برے سب ملتے ہیں. اور صرف میرا خیال اس موقع کے حساب سے آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کر لیتے ہو، مسئلے کو یا معاملے کو سلجھا لیتے ہو، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا. تو آپ ویسے بھی شادی شدہ بھی ہو، بچے بھی ہیں، کہیں فیملی بھی آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں یا آپ اس طرح سے ہے کہ جیسے ساؤتھ افریقہ میں تو فیملی ہے. اچھا. تو میں اور میرے 2 بیٹے ہیں، ان کی اب دونوں کی فیملیز ہیں آگے. صحیح. تو یہ ہے کہ وہاں پہ تو ہماری فرینڈس گروپس بھی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا ہائکنگ پراپر گروپ ہے. اچھا. تو وہاں تو ہم لوگ کافی ٹریول کرتے رہتے ہیں. اور پاکستان میں میرے بہن بھائی ہیں لاہور میں، ماشاء اللہ سے پیرنٹس اب نہیں ہیں، یاد اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی مواقع ملتے ہیں زیادہ تر، جیسے اسلام آباد مری کا چکر لگائے بہن بھائیوں کے ساتھ، اس طرح کا ٹرپ رہتا ہے. لیکن ویسے میں سولو ٹریولر ہوں. اچھا. اور اب تک میں اکیلے ہی سفر کر رہی ہوں جتنے بھی میں نے کیے. جی. تو اس اکیلے سفر میں پریشانی تو آتے ہوں گے ایک خاتون کے لیے، کیونکہ شوق ہے، آپ آبزرویشن کرتے ہیں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو پھر آپ ایک قاری تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو آپ اکیلے سفر کرتے تو ایک خاتون کے لیے، خاص کر کے ہمارے معاشرے میں یا اسلامی کنٹریز میں تو بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا مسائل درپیش ہوئے؟ دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں نا کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں سفر کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی اسٹڈی کے لیے، تو مشکلات شروع ہو جاتی ہیں آپ کی. صحیح. ٹھیک ہے. اور لیکن جب آپ سیاحت کرتے ہو، ایک سفر پہ نکلتے ہو، اچھا اب اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ جیسے آپ چھٹیوں پہ گئے ہو، جیسے ہم اپنے امی ابا کے ساتھ جایا کرتے تھے. صحیح. ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، سارا ارینج ہوا ہوا ہے، ہم نے تو بس گھومنا پھرنا ہے. ایک وہ سیر و تفریح ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے سیاحت، سفر کرنا. اس میں یہ ہے جو میرا ماننا ہے کہ سیاحت وہ ہے جس میں آپ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں اور بہتے پانیوں کے ساتھ بہہ جائیں. سیاحت اور سفر جو ہے میں اس کو مانتی ہوں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اکیلی خاتون کا سفر کرنا سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور یقیناً اکیلی خاتون کا، سولو ٹریولرز کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور میرے ساتھ اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے ہیں. اچھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کروں گی کہ نہیں جی نہیں، بڑا کمفرٹیبل زون تھا جی، مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. ایسی بات نہیں ہوئی، ہوتا ہے. لیکن ایک میں کہتی ہوں کہ میری پہلی سفر نامے میں بھی میں نے جگہ جگہ اس چیز کو مینشن بھی کیا ہے، اور میں کہتی ہوں حسبی اللہ. اچھا. جی. تو انشاءاللہ جتنا بھی میرا سفر ہوا ہے، جو بھی 2-4 میرے ساتھ اس طرح کی کچھ بدمزگی ہوئی ہے، تو اس کو مجھے اللہ تعالیٰ نے، یا جو بھی میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میں کہتی ہوں مجھے لمحوں میں اس سچویشن سے نکال دیا. آپ اس کو سفر کا حصہ سمجھ گئے، سفر کا بھول بھی گئے. ٹھیک ہے. آپ کے ایک تجربہ، آپ کو دیکھنے کا موقع ملا اس طرح کے بھی. بالکل اس طرح سے ہوا ہے. اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ آپ سفر کرتے ہو، اپنی احتیاط خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ جیسے بھی آپ کا سامان ہے، آپ کی چیزیں ہیں، جو بھی ہے، میں اب اس کو اتنی ڈیٹیل میں مینشن نہیں کرنا چاہتی کہ جیسے میں گیسٹ ہاؤس میں تھی، اسکردو میں تھی، وہاں سے میرے پیسے چوری ہو گئے 2 دفعہ. اچھا. جی. تو اس طرح کے واقعات ہوئے. اور اس کے علاوہ جو خاص طور پہ میں نے نوٹس کیا، ابھی میں ریسنٹلی ہنزا ٹرپ سے واپس آئی ہوں، تو میں تھوڑا سا ریفرنس دینا چاہوں گی. ہنزا میں لوگ مجھے اتنا اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، کیونکہ میں جاتی ہوں تو میں 8-10 دن 15 دن میرے ہنزا میں ایزیلی گزرتے ہیں.
تو وہاں لوگ مجھے اتنی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں کہ جیسے میں وہاں لوکل کمیونٹی کا ایک حصہ ہوں، اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں اور میں بہت ان کی شکر گزار بھی ہوں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے جیسے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل ٹورسٹ بہت آتے ہیں، کیونکہ خنجراب آپ کو معلوم ہے ساتھ ہے، وہاں سے یورپین، جیپنیز اور چائنیز کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے. اس طرح کے ٹرپ ہنزا میں بہت داخل ہوتے ہیں، اور وہاں سے گلگت اور اسلام آباد سے وہ فلائٹس لیتے ہیں زیادہ تر، اور واپس اپنے کنٹریز کو چلے جاتے ہیں. تو ہنزا میں ایک ٹرینڈ ہے، ایک سٹائل ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہاں پہ کوئی غلط بات ہے، ایک سٹائل ہے ان کا کہ وہ جو گروپس آتے ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں، وہ خواہش رکھتی ہیں وہاں پہ دوستیاں کریں. ٹھیک ہے، وہ فرینڈ شپس کرتی ہیں وہاں پہ، اور جو وہاں کے لوکل لڑکے ہیں، نیو جنریشن میں نے دیکھا خاص طور پہ، وہ بھی اس طرح سے فرینڈ شپ کے انتظار میں ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ ایک ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ جی 3-4 خواتین ہیں، ایون کہ گروپ کے ساتھ بھی اگر میل بھی ہے آپ کے ساتھ، پھر بھی ان کا خواتین اور وہاں کے جو لوکل ہیں وہ فرینڈ شپ کرنے کو برا نہیں سمجھتے. صحیح. تو میرے ساتھ تھوڑا سا یہ امپریشن ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اکیلی خاتون ہیں، اور ان کو بھی 8-10 دن رکی ہوئی ہیں یا انہوں نے رکنا ہے، تو ان کو بھی کمپنی چاہیے. تو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور میں نے اس کو پھر ظاہر آپ کسی اور روایات کی تہذیب کی، وہ بالکل فارن کنٹری سے وہاں اس چیز کو برا نہیں سمجھتے، عام سمجھا جاتا ہے. تو اس کو لے کے تھوڑا سا ہوا کہ جیسے آپ کو کمپنی چاہیے ہوگی، لوگ اپروچ کرتے ہیں آپ کو، تو بس یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی مجھے ہو جاتی ہے، جیسے بندہ ان ایزی سا ہو جاتا ہے. اچھا، خاص کر کے گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی، اور اس کے تو دنیا متعارف ہے، اور مہمان نوازی کے حوالے سے، امن کے حوالے سے. صحیح. تو آپ نے تو بنفس نفسیس خود اس کی ایکسپیریمنٹ کی ہیں، دیکھے ہیں. تو وہاں کے حوالے سے آپ بتائیں کہ ٹورسٹ یہاں آنا چاہے تو بالکل آرام سے کیا ہے، تھوڑا سا بتائیں، خوبصورتی کے بھی اور امن کے حوالے سے بھی کیا ہے، کیا تجربہ ہے؟ دیکھیں، اگر ہم صرف بات کرتے ہیں گلگت کی، ٹھیک ہے، ہنزا پھر اس کے آگے آ جاتا ہے، تو صرف گلگت کی بھی بات کریں تو وہاں میری فرینڈ فیملی ہیں، اور جن کے پاس میں بلا جھجک بے دھڑک جاتی ہوں، میں رکتی ہوں، میرے پاس ایکسٹرا سامان ہوتا ہے، ان کے پاس چھوڑتی ہوں، خود میں آگے نکل گئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہے. تو امن کے لحاظ سے دیکھیں، شکر ہے اللہ کا، اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. وہاں پہ بھی خوبصورتی کے لحاظ سے تو آپ دیکھ لیں، بہت ساری جگہیں ہیں گلگت کی دیکھنے والی. اور دوسرا ایک میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سفر ہے، جو سیاحت ہے، تو وہ اس کو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ایک چھٹیاں گزارنا اور ایک سفر سیاحت کرنا، 2 مختلف چیزیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی علاقے میں جائیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے جائیں، 3-4 دن وہاں رکے، اور جو مین پوائنٹس ہیں جو فرنٹ پہ ہے اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے جائیں. جو گاؤں کی زندگی ہے، جہاں مقامی لوگوں کی زندگی ہے، کچھ رسم و رواج ہیں، کچھ شادی بیاہ ہیں، ان کو اٹینڈ کریں، ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں، تو علاقے کی خوبصورتی کا پتہ تبھی چلتا ہے. صحیح. اچھا، یہ خرچیلا کام ہے، کیونکہ سیاحت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک آپ کا سرمایہ لگتا ہے، اور آپ دور دراز علاقوں میں، خاص کر کے ملک کے اندر بھی اگر آپ سفر کریں تو بہت خرچہ، اور باہر تو جائے تو بہت زیادہ ہے. تو آپ اس خرچے کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کوئی اسپانسر، کوئی تعاون یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کچھ آپ کی سپورٹ ہوتی ہے؟ اس طرح سے ہے کہ بہت ساری دعائیں اور پیار میرے بچوں کو جو کہ سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب سے میں پاکستان میں ہوں، تو جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے اب سفر کرنا ہے، سیاحت کرنی ہے پاکستان کے علاقوں کی، تو میری جو لائف سٹائل ہے بہت سمپل ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، میرا لائف سٹائل بہت سمپل ہے، میرا کھانا پینا بہت سمپل ہے. میں مری میں بہت ٹائم گاؤں میں نے گزارا ہے، اور بالکل خانہ بدوش کی طرح گزارا ہے. آپ بچت کر کے اپنے سفر کے لیے تو میرے سے وہ جو بھی مینیج ہوتا ہے، بچت ہوتی ہے، میں وہ پرسنل اپنی جیب سے سارا خرچہ کرتی ہوں. کہیں بھی آنا جانا ہو، ٹرانسپورٹ ہے، میرا کھانا پینا ہے، میرے گیسٹ رومز، گیسٹ ہاؤس، ہوٹلز وغیرہ سب میں پرسنل خرچ کرتی ہوں. لیکن میں اپریشیٹ کروں گی کہ اگر مجھے کوئی ٹورزم گروپ، میں گورنمنٹ کا نام تو نہیں لینا چاہتی کیونکہ ان پہ تو بہت ذمہ داری ہے، وہی نبھا لیں، تو میں کہتی ہوں واللہ عالم.
تو لیکن اگر ٹورزم گروپس ہیں وہ اگر مجھے تھوڑی سپورٹ کرنا چاہیں تو آئی ریئلی نہیں، آپ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اپیل کر سکتے ہو این جی او سے مختلف، کیونکہ ہم مختلف علاقوں کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں، پھر آپ نے یہ کتاب بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈیٹیل ہوتی ہے، کیونکہ جو سفر پہ جانے والے جو سیاح ہوتے ہیں نا وہ اصل تاریخ لکھتے ہیں، اصل سچ تاریخ لکھتے ہیں وہ سفر پہ جانے والے، کیونکہ جو تاریخ نکلنے والے وہ باعث ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی سائٹ پہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھا کاوش ہے، اس حوالے سے آپ کو کوئی این جی او، کوئی ادارہ، کوئی آپ کا سپورٹ کرنا چاہیے. میں ریئلی آئی وش، میں نے کبھی کسی کو جیسے پرسنلی ریکویسٹ تو نہیں کی، اور آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا یہ، اور آپ نے مجھے موقع بھی دیا ہے کہ جی نہیں آپ اپیل، تو آئی وانٹ لائک ٹو سے اپیل. صحیح. تو میں چاہوں گی کہ دوسرے جو ٹورزم گروپس ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں. صحیح. دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہے مدر ان اون اسٹرینجر ان اون مدر لینڈ، جیسے کہ میری بک ہے، پہلا سفر نامہ ہے اپنے دیس میں اجنبی. اسی طرح میرا فیس بک پہ پیج ہے، ولاگ ہے آلسو اسٹرینجر ان اون مدر لینڈ. صحیح. ٹھیک ہے. تو میرے کوئی 1,00,000 فالوورز ہیں اس پہ فیس بک پیج پہ. صحیح. اور یوٹیوب پہ بھی ہیں فالوورز، جیسا کہ میں بہت زیادہ اس کو پروموٹ نہیں کرتی، لیکن اگر اس حوالے سے کوئی کمپنی، کوئی ایجنسی پروموٹ کرنا چاہتی ہے تو میں آپ کو اپنے چینل پہ بھی پروموٹ کر سکتی ہوں، اور آپ مجھے تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، سپورٹ کر دیں. اور میری دوسرا جو سفر نامہ ہے میں اس پہ بھی کام کر رہی ہوں، وہ بک بھی میری آنا چاہتی ہے. صحیح. تو اس سے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ دے کر، ساتھ مل کر ہم لوگ ٹورزم سے آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا ریفرنس دینا چاہوں گی پنجاب ڈیولپمنٹ ٹورزم کا. ٹھیک ہے. اور میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں. پٹریاٹا میں ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں سر اعجاز بٹ، تو وہ پوری طرح فلی تعاون کرتے ہیں جہاں تک وہ کر سکتے ہیں. اچھا. اور ابھی کشمیر ٹرپ بھی میں انہی کی معاونت سے کہہ سکتی ہوں کہ میں آرگنائز کرنا چاہ رہی ہوں. اور اے جے کھے جو ٹورزم ہے ہمارا آزاد جموں کشمیر کا، تو وہ لوگ بھی جیسے فرنٹ پہ آ رہے ہیں کہ جی آپ ٹورزم پروموٹ کریں، ٹورسٹ کو لے کر آئیں کشمیر میں. تو اس حوالے سے اگر جو میرے باقی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں تو میں اپریشیٹ صحیح ریئلی کہ آئی نیڈ یور سپورٹ. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے حوالے سے بتائیں کتنے ایکسپوجر ہے اور کون کون سی علاقے ہیں جو کہ باہر کی دنیا کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم یہاں اپنے زیر مبادلہ ہے اس کے اوپر ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کو. بالکل. دیکھیں جی ٹورزم کا جو ہے، میں جیسے ابھی ہماری جو پتہ نہیں پچھلی گورنمنٹ کون سی تھی اور اب کی گورنمنٹ کون سی ہے، جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عمران خان نے ہم جیسے، وہ تو انٹرنیشنل ہیرو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک برانڈ ہیں. تو انہوں نے اپنا یہ جو تھا ٹورزم اس کو پروموٹ کرنے کی بہت کوشش کی. اور میں آپ کے چینل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. میں سر عمران خان کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ایک اپنی پرسنل ذاتی رائے کے حساب سے، کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اچھا، ہم لوگوں کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اپنے ملک میں، پاکستان میں. صحیح. اپنی فیملیز جو ہیں وہ آپ کو اتنا وہ نہیں کرتی. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی تمغے دیے جائیں کہ جی ہم باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ آئے تو ٹیکس والے کیا ہوتے ہیں، کسٹم والے، وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں. آپ لاہور ایئرپورٹ پہ اتر گئے ہو تو وہاں پہ آپ کے جو پورٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں. تو بڑا عجیب سا فیل ہوتا تھا، یا اللہ آئی ایم ناٹ اے اسمگلر، میں کوئی اسمگلر نہیں ہوں جو میں باہر کے ملک رہتی ہوں اور میں پاکستان اپنے ملک میں واپس آئی ہوں، اور میرے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھا جاتا ہے. تو پچھلے کچھ ٹائم سے میں پاکستان میں ہوں، شکر. تو عمران خان بہت پروموٹ کر رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی، ان کی بڑی اہمیت ہے ہماری اکنامک میں، کیونکہ وہ ادھر زر مبادلہ بھیجتے ہیں اور اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں. تو تب سے نا میں ریئلی اپریشیٹ، آئی وانٹ ٹو تھینک یو سو مچ کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس سلسلے میں ریگارڈ دیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں. دوسری
دوسری بات آپ نے پوچھی تھی میں بھول گئی. ہاں ایکسپوجر جو پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے کون سی علاقے اور کون سی جگہ پاکستان میں دیکھیں جی بہت ساری دنیا کو کس طرح جگہیں اٹریکٹ کرایا جا سکتے ہیں ہم. دیکھیں جی اگر ہم نے فورن جو ہیں یہ ٹورسٹ ان کو پاکستان میں آنے کا بہت ٹرینڈ تھا, ابھی بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. اچھا آپ صرف لوک ورثہ چلے جائیں, اسلام آباد لوک ورثہ رائٹ, صرف وہاں چلے جائیں, وہاں کے جو لوگ ہیں امپلائیز ہیں جو کہ ہینڈ کرافٹس کرتے ہیں, آپ صرف ان سے پوچھ لیں 1 سے 2 سے 4 سے, وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ جتنا بزنس ہم لوگ فورنرز کے ساتھ کرتے ہیں لوکل مقامی لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے. اور اب یہ جو بزنس ہے ہمارا وہ ٹریڈنگ جو ہے بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ فورنرز جو ہیں وہ نہیں آ رہے. اب کیوں نہیں آ رہے, اس کا جواب جو ہے وہ ہر کسی کے پاس ہے, لیکن حل کیا ہے, اس کا حل بھی تو نکالنا ہے نا ہم نے. تو دوسرا بات یہ ہے کہ اپنی کنٹری کو جو جہاں پہ ہے اپنا بیسٹ دیں آپ. ٹھیک ہے, میں ساؤتھ افریقہ میں رہتی ہوں, میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں, میں فلسطین کے لیے لڑتی ہوں, فزیکلی لڑتی ہوں. اچھا جی فلسطین گئے ہو آپ؟ جی نہیں میں نہیں گئی ہوئی. تو ہم لوگوں کی این جی اوز وغیرہ ہیں, ہم کام کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو میں جدھر بھی ہوتی ہوں ورک شاپ میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں جی کہ میں رابعہ خان فرام پاکستان. مجھے کبھی شیم نہیں فیل ہوئی, مجھے کبھی تھوڑا لیس نہیں فیل ہوا کہ میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے میں ایک پروٹیسٹ کے لیڈ کر رہی ہوں یا ورک شاپ کو لیڈ کر رہی ہوں, کنڈکٹ کر رہی ہوں, اور میں شائع ہوں کہتے ہوئے کہ میں پاکستان سے ہوں. میں شائع نہیں ہوں. میں شائع کیوں نہیں ہوں, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, میں جو ہوں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں. میں کسی جگہ سے اپنے ملک کو, اپنے مذہب کو پیچھے نہیں کر رہی یا اس کے نام پہ کوئی برائی نہیں آنے دے رہی. اچھا یہ تو میں سمجھ گیا. میں پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ٹورزم کے کون سی علاقے ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور انٹرنیشنلی ان کو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کیا جائے. سوری بات جو تھی وہ چلی گئی دائیں بائیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنا خنجراب ابھی دیکھ لیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے, سوست کے آگے خنجراب ہے, اور خنجراب چائنا بارڈر سے بہت سارے یورپ سے اسپیشلی جیپنیز اور چائنیز تو ٹرپس جو ہیں وہ آتے ہیں. وہ اور زیادہ تر وہ کیا ہوتا ہے کہ ہنزا میں آتے ہیں. ہنزا سے بہت آئیں گے تو گلگت, اور گلگت سے اسلام آباد, اور اسلام آباد سے فلائٹس لے کے واپس اپنی کنٹریز کو. تو ایک تو وہ ہمارے پاس زر مبادلہ کا بہت اچھا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں. بلوچستان میں جیسے میں ابھی وزٹ نہیں کی بلوچستان, وہاں پہ سنا ہے میں نے کہ 7 جھیلیں ایسی ہیں جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی خوبصورت جھیل نہیں کر سکتی. تو ابھی اگر ہمارے حالات اس طرح کے اچھے ہوں ملک کے, جیسے کہ سیکیورٹی ہے, اور جو فورنرز ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے ان کے اسٹینڈرڈ کی رہائش, ٹرانسپورٹ اور فوڈ اس کا انتظام ہو جائے, تو آپ وہیں سے بہت کما لیتے ہو بلوچستان سے. وہ 7 جھیلز ایکسپوز کر رہے ہیں نا, کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, کس لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں نہیں ایکسپوز ہو رہی. صحیح. تو اسی طرح جیسے میں نے کہا ہنزا ایک بہت بڑا ہے, مری کا ہم نے ستیہ ناس کر دیا ہوا ہے, وہ جو ایک خوبصورت ہل اسٹیشن ہے, اور جس کا کہ وہ آئی تھنک کہ برے صغیر کے 6. اچھا مری کے لوگوں نے خود خراب کیا, جس طرح میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ سیاحوں اور مقامی لوگوں کے درمیان روابط اور اخلاق تربیت کی بھی کوئی میکینزم ہونا چاہیے, جو آپ نے کوئی فیل کی ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے آپ. دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے مری میں کافی ٹائم گزارا ہے, اور میں بہت تفصیل سے ایک نقشہ کھینچ سکتی ہوں. اور پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان لوگوں کے ساتھ کھانا پینا, تو آپ کتنا ڈیپ میں جا کے ان کا کردار بتائیں گے. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ مری خوبصورتی کے لحاظ سے کوئی مثال نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے اس کی. آپ نتھیا گلی چلے جائیں, آپ گھوڑا گلی, بانسرا گلی جائیں, ڈونگا کی طرف چلے جائیں, میر جانی چلے جائیں آپ. تو یہ جو آپ کا پائپ لائن ٹریک ہے یہ رین فارسٹ میں شمار ہوتا ہے. میرے لیے تو یہ بالکل ایزی ٹریک ہے, لیکن یقین کریں مجھے اس قدر پسند ہے کہ میں نے اس کو 2-3 دفعہ ٹریک کیا ہے, گرمیوں میں, سردیوں میں, اس لیے کہ یہ رین فارسٹ ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے. تو بات آ رہی تھی کہ مری کے لوگوں کی بہت سے حادثات سننے میں آتے ہیں. میرے سامنے کی دیکھی ہوئی بات بھی ہے, میڈم یہاں کیوں بیٹھ گئی ہیں, اپنے کھانے کا آرڈر نہیں دینا.
تو آپ اٹھ جائیں یہاں سے. اب مجھے اگر کوئی اس طرح سے کہے گا, مجھے نہیں کہتے کیونکہ مجھے پہچانتے, میں کافی عرصے سے ہوں, لیکن اگر مجھے کوئی اس طرح سے کہے گا تو میں اس کو ڈیسنٹلی جواب دے سکتی ہوں کہ بھائی مجھے 2 منٹ بیٹھنے دیں, میں اٹھ جاتی ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے, اب وہ خاتون لاہور سے ہیں, پنڈی سے ہیں, کہیں سے بھی ہیں, وہ آگے سے جھگڑنا شروع ہو گئی. اتنی بھی تمیز نہیں ہے آپ لوگوں میں, اتنی بھی تہذیب نہیں ہے, میں 5 منٹ بیٹھ کے آ گئی ہوں, تمہارے کاروبار میں خرابی آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سیاحت ہے یہ فروغ نہیں پا سکتی اگر ہمارے جیسے سیاح اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں آپس کی غلط فہمیاں دور نہیں کرتے. کیسے دور کیے جا سکتے ہیں, کوئی کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس میں جو میں نے آلریڈی پرسنلی بھی ٹیبل ٹاک پہ بھی میں نے یہ سجیشن دی ہے کہ جیسے ٹورزم ہے ہمارا, پنجاب ٹورزم, پاکستان ٹورزم, یہ لوگ اپنا کوئی گروپ بنائے مخصوص ایریاز میں, جیسے مری لے لیں مثال کے طور پہ, ان کے 2-3 لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ریئلی ولنگ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, جو کہ واقعی ٹورزم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی میری نوکری ہے 9 سے 4 بجے کی اور میرا تو ٹائم ختم ہو گیا, جی میں تو جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, مقامی لوگوں کی کوئی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے, ورکشاپ بھی ہو سکتے ہیں, تربیتی پروگرام ہو مقامی سکتے ہیں. لوگوں میں سے جو یونین کھول کے بیٹھے ہوئے تھے, جو بعد میں بند کروائے گی, وہاں کیا چلتا تھا؟ خالی چائے پانی چلتا تھا, دوستیاں یاریاں چلتی تھی نا. تو ان لوگوں کو آپ لیں اعتماد میں, اور یہ گورنمنٹ کے 4 بندے اور مقامی لوگ 4 بندے, جو جیسے میں بتا سکتی ہوں پٹریاٹا میں وہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں تو ان کو لے آپ ساتھ, تو وہ ایک گروپ بنائیں اور آپس میں طے کریں کہ جی کھانا جو ہے اس کوالٹی کا ملے گا اور اس پرائز میں ملے گا. اس چیز کو آپ ایگری کریں, اور جو لوگ آئیں گے ان کو بتایا جائے کہ یہ لوگ دشمن نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے تو نہیں کھولنے آپ کے لیے, لیکن آپ بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں. تو مقامی لوگوں کو بھی یہی بتایا جائے کہ جو باہر سے, لاہور سے, پنڈی سے, کراچی سے لوگ آ رہے ہیں, کتنے امیر ہیں آپ بتائیں مجھے, کتنا کے افورڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ پرائز کم از کم اتنے تو رکھیں نا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور جبکہ کھانا بھی آپ کو صحیح نہ مل رہا ہو. تو یہ جو اس طرح کے اختلافات ہیں وہ دور کرنے بہت ضروری ہیں, اور اس کا حل یہی ہے جو ہمارا پنجاب ٹورزم یا پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, وہ مقامی لوگوں کو لے اعتماد میں. تو وہ اپنے علاقوں میں پروموٹ کریں, ان کی تربیت سازی کرے, بہت ضروری ہے, اور گیسٹ کو کس طرح ویلکم کیا جاتا ہے, ٹورسٹ کو کس طرح, یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور آپس میں جو ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے بحث و مباحثے پہ وہ نہ آئیں آپ, ہو جاتی ہے بات, ہو جاتی ہے, کھانا اچھا نہیں ملا, بل اتنا زیادہ بن گیا, اس بات پہ جھگڑا نہ کریں اس کو. ٹھیک ہو گیا. یہ کتنے عرصے سے, ایک تو آپ یہ سفر کر رہے ہیں کتنے سالوں سے, اور اس سالوں میں ان عرصے میں کہ کون سا ایک خوشگوار جس سے آپ بہت زیادہ پھولے نہیں سمائے, خوش ہوئے, بہت متاثر ہوا, اور کون سی ناخوشگوار واقعہ جو آپ بتائیں؟ دیکھیں, سفر جیسا میں نے کہا نام ہی ہے کہ آپ مٹی میں مٹی ہو جائیں. اور کتنے عرصے سے آپ نے یہ مطلب گھوم رہے پھر رہے, گھومنا پھرنا جو ہے, میں نے جیسا کہ کہا کہ بچپن میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ شروع کیا تھا, لاہور سے اسلام آباد, ایبٹ آباد. 94 سے آپ شروع کی تھے پیرنٹس کے ساتھ؟ پیرنٹس کے ساتھ مطلب سفر جو سیاحت جو میں نے سولو ٹریولنگ جو میری ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جب سے میں پاکستان میں ہوں پچھلے 3 سالوں سے, تو میں صرف سفر ہی کر رہی ہوں. اچھا, ٹھیک ہو. جی, تو یہ میرا سولو ٹریولنگ ہے. تو اس میں نے کافی جیسے علاقے میں نے آپ کو بتایا جو خوشگوار, اس دفعہ میرا ریسنٹلی کا جو ٹریولنگ تھی اس میں بڑی زبردست جو بات تھی وہ ایک تھی, میں نے غزر فنڈر مجھے وہاں گیسٹ ہاؤس میں رکنے کا موقع ملا. میں تقریباً 10 دن وہاں پہ تھی, گلبستان غزر میں. جی, بلتستان غزر. تو وہاں سے میں نے وادی یاسین, آپ اس کا موازنہ مجھے نہیں پتا کہ کس علاقے کے ساتھ, کس وادی کے ساتھ کریں. وادی یاسین اس قدر خوبصورت ہے, اتنی آپ پہاڑوں پہ چڑھتے جا رہے ہیں, دریا نیچے ہوتا جا رہا ہے, پھر ایک مقام پہ آ کے دریا آپ کے ساتھ ساتھ بہنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ دریا نیچے ہٹ جاتا ہے اور آپ پہاڑوں میں سے نکل کے ایک وادی کے درمیان میں آ جاتے ہو, سر سبز لش پش وادی جس کو کہتے ہیں نا ویسے. سو وادی یاسین کا یہ سارا میرا 1 ڈے کا ٹرپ تھا, صبح سے شام تک میں نے بس ڈرائیو کیا, ٹریول کیا وادی یاسین میں. اور اف یو ریممبر اینڈ آف دا وادی,
وہاں پہ ہمارے لالک جان جو ہیں، شہید لالک جان، ان کا مزار ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے. اور وہاں سے مجھے گائیڈ دکھا رہا تھا، یہ آپ کو سامنے کا پہاڑ نظر آ رہا ہے پیچھے؟ میں نے کہا جی نظر آ رہا ہے. کہہ رہے اس کے پیچھے 2 گاؤں اور چلے جائیں نا، اس کے آگے افغانستان شروع ہو جاتا ہے. تو کیا بات ہے، میں کہتی ہوں آپ ساری طرف سے، میں کہتی ہوں ایک امپورٹنٹ جو آپ کی لوکیشنز ہیں اس میں گھرے ہوئے ہیں، اور ایک خوبصورت علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کس چیز کی کمی ہے؟ صحیح، آپ بتائیں کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے. اچھا، آئندہ آپ کون سے علاقے، کون سے ملک کے لیے رخت سفر باندھنے کو تیار ہیں؟ ابھی ہم لوگوں کا، میرا تھوڑا سا یہ پنڈی آرٹس کونسل ادبی حلقہ جو ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تھوڑا سا شاعری سیکھ رہی ہوں میں ان سے. جی، تو ہم لوگوں کا پروگرام بن رہا ہے کشمیر جانے کا. کشمیر جانے تو کشمیر ہمارا انشاءاللہ زیادہ نہیں 4 days کا ٹرپ ہوگا، کیونکہ سب ورکنگ لوگ ہیں، میری طرح ویلا تو کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے. جی تو یہ عید کے بعد کا ٹرپ ہمارا کشمیر کا. اس کے بعد کون سے ملک کا کوئی تعین کیا ہے؟ ملک کا تعین میرا بڑا دل ہے ملائیشیا. ملائیشیا اور سنگاپور جانے کا انشاءاللہ. تو اس کے لیے کوئی کسی سے کوئی تعاون کی درخواست کرے ہمارے چینل کے؟ تعاون کی درخواست ہے، اپیل تو نہیں کرتے. تو تعاون کی درخواست ہے کہ میں آپ کے چینل کو آپ کو پروموٹ بھی کروں گی اپنی ٹریولنگ کے دوران، اور باقی جو ہے پاکستان کے لیے کوشش کریں گے کہ ٹورزم بھی پروموٹ ہو. تو اگر آپ مجھے تھوڑا سپورٹ کرنا چاہیں، موسٹ ویلکم. صحیح. تو اب پروگرام آخری اختتام پر ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں آخری کوئی میسج آپ کنوے کر سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو، کوئی دل کی بات، کوئی بھی بات شارٹ فارم میں؟ بہت جی، باتیں تو بہت ساری ہیں، ٹورزم کے حساب سے بھی، اخلاق کے حساب سے بھی. تو میں اپنی سیاحوں کو جو بھی سفر کرتے ہیں، میں ان سے صرف یہی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کہیں بھی جائیں، مری میں چلے جائیں، مارگلا ہلز چلے جائیں، فیصل مسجد چلے جائیں، چھوٹی بات کر رہی ہوں میں کہ اسمال ڈیسٹینیشنز. تو لیکن آپ جو ہیں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ مسافر ہیں تو مسافروں کی طرح بیہیو کریں. وہاں جا کے جیسے ہوتا ہے نا کہ حکم چلانا شروع کر دیں یا مشورے دینا شروع کر دیں، ہاں جی یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں، اٹھیں اور اس کو ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ کسی کو مشورے دیں، کسی پہ تنقید کریں، خود کریں نا. میں اگر یہ کہتی رہ جاؤں کہ یہ غلط ہیں، ان کو تو میں ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر میں کہوں کہ میں غلط ہوں اور میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہوں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے، اور اجازت آپ کی. اصل میں یہ جب میں نے ٹریولنگ شروع کی پاکستان میں، تو مجھے بڑا فیل ہوا کہ میں اپنے دیش میں اجنبی ہوں. تو میں نے سفر کے ساتھ ساتھ نوٹس لینا شروع کیے، اور اسی حوالے سے لکھا. یہ میرا جو ٹائٹل ہے یہ کوٹلی ستیاں کا ہے. تو یہ جگہ مجھے بہت خوبصورت لگی. تو بس اسی طرح سے اس میں گلگت کا سفر ہے میرا، اس میں ہنزا کا سفر ہے، مری کا ہے، کشمیر کا ہے. جی، اور میرا کشمیر ابھی واپسی دوبارہ کا ارادہ ہے. تو یہ ابھی میری پہلی کتاب ہے سفر نامہ، اور دوسری پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اس میں میرا خیال ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ کی جو ٹریولنگ ہے اس کو بھی ذکر کروں گی. جی انشاءاللہ. یہ کتنے صفحات پہ ہے؟ آلموسٹ 200. اچھا، اس کو آپ جب لانچ کیا اس کا کیا رسپانس تھا؟ رسپانس تو اچھا رہا، اسپیشلی اس لحاظ سے کہ ایک تو سولو ٹریولنگ تھی کہ آپ اکیلے سفر کرتی رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہر کوئی جو سفر کرتا ہے وہ لکھتا نہیں ہے. تو آپ نے اس کو بڑے سادہ سے انداز میں لکھا ہے، تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. اس میں آپ نے سارے آپ بیتی لکھی ہے، جو آپ نے دیکھا، سمجھا، پرکھا اور بیتا، اس کو لکھا آپ نے. بالکل اسی طرح سے ہے. تو میں صرف آپ سے یہ کہہ کے اجازت لوں گی کہ صحرا میں ڈھونڈتا ہوں ادائیں سمندر کی، مجھ کو میرے مزاج کی دنیا نہ مل سکی. جی ناظرین، آج کا جو پروگرام آپ کی خدمت میں ہم نے ٹورزم کے حوالے سے پیش کی، اور ٹورزم کے ساتھ ایک بہت ہی کافی عرصے سے سیاحت کر رہی ہے سیاحہ، ایک کتاب کی مصنفہ، اس نے اپنے سفر نامہ بھی لکھ ڈالی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو جو بھی مسائل درپیش آئے ہیں سفر کے دوران اس کا بھی ذکر کیا، اور پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے جو یہاں ایکسپوجر ہے، یہاں جو مواقع ہیں اس کو کس طرح فروغ دیا جا سکتے، اور پاکستان کی بگڑی ہوئی معیشیت کو بہتر بنانے میں ہماری ٹورزم، ہماری سیاحت کس طرح اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں، ان باتوں کو،
ان چیزوں پہ غور کر کے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور سیاحت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو سیاح اپنی خیالات و تاثرات کا اظہار آپ کے ساتھ کیے، تو یہ میرے خیال میں آپ کے علم میں اضافہ پروگرام سے ہوئے ہوں گے۔ آنے والے پروگرام تک انور حسن چترالی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ والسلام، پاکستان پائندہ باد۔